السلام علیکم ویورز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ۔ اگرچہ میں ایک طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں تو ویورز اس کے لیے میں سوری کہہ دوں۔ کچھ حالات و مجبوریاں اور جو ایک خاموشی تھی چھائی ہوئی سیاسی اور ملکی حالات پر، اس پر بہت سی زبان بندیاں ہو گئیں اور بہت سے لوگ خاموش یا کارنر ہوئے۔ اگرچہ ہم سوشل میڈیا پر موجود ضرور رہے ہیں، بہت سے ایسے دوست ہیں جو کم دستیاب ہیں، تو ان میں سے چلے میں بھی ہوں، لیکن معاملات پر نظر اور معاملات پر گرفت جو ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی کہ رکھے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت اہم بات جو ہے وہ عمرانی وہ اصول کی ہے جس پر بہت سے مفکرین اور عمرانیات کے ماہر اور سماج اور سماجی رویوں کے جو ہیں ایکسپرٹس اور تاریخ کو جاننے والے عمرانی قوانین کے آئینے میں وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور آج وہی حالات ہیں۔ ملک میں جس قدر حالات گزشتہ عرصے میں خراب ہوئے، سیاسی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی، اور خاص طور پر جو بات میں آج کروں گا وہ معاشی ہے، اور پورا ملک اور اس کے دانشور اور اس کے جو ایکسپرٹس ہیں اکانومی کے اور انٹرنیشنلی ہم اس پر مجبور ہیں، اور قومی سطح پر یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ معاشی حالات جو ہیں اس کو ہمیں اپنا نیشنل ٹارگٹ ہی بنانا چاہیے، ہونا یہی چاہیے۔ اس قدر عدم برداشت، وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ عمرانی اصولوں کے مطابق جب سوسائٹی میں اکانومی جسے کہتے ہیں معاشیات، اور جو ڈائریکٹ کرتی ہے پبلک کو، گورنمنٹس کو، پبلک کو، اور بعض اوقات ملکی حالات کو بھی، اس وقت دگرگوں ہوتے ہیں جب بدحالی کی طرف راغب ہو اور اس میں گراوٹ ہی گراوٹ ہو۔ آج دیکھ لیں اس معیشت جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ، عدم برداشت، صبر و تحمل سے آ رہا، اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ برداشت سے باہر ہے۔ دوست بیٹھے بیٹھے ایک دم سے خفا ہو جاتے ہیں، کسی کو کھانا یاد آ جاتا ہے، گھر کی ہانڈی یاد آ جاتی ہے، کسی کو قرضے یاد آ جاتے ہیں، اور کسی کو کچھ، اور دوستوں میں بیٹھے اچانک سے برانگیختہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب سے سچویشن ہے سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوں اپنے دوستوں کے ارد گرد بھی، اور قومی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر جو اسے کہتے ہیں کہ عدم برداشت کا جو سلسلہ ہے وہ اب نہ تھمنے والا عنصر ہو گیا ہے، سوسائٹی میں ایلیمنٹ بن گیا ہے۔ تو جو گلی محلے، کوچوں، بازاروں اور ہر طرف، خاص طور پر گھروں میں تو بہت ہی زیادہ، اور دوستوں میں اب مل جل کر بیٹھ کے جو ہے وہ وقت گزارنے والے دوست آج بیٹھتے ضرور ہیں لیکن لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، وہ اچانک اور بلا وجہ۔ آج ایک واقعہ ہوا تھا تو اس وجہ سے میں ایک دوست میرے تھے وہ ہو گئے، تو پھر میں دوستوں کو سمجھایا کہ یار معاملات کچھ اور ہے، ہر کوئی رونا رو رہا ہے مہنگائی کا، ہر کوئی گزارے کا کہ گزارا نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے اس قدر مہنگائی اور اس قدر قرضے اور اس قدر ملکی بدحالی جو ہے سماجی اور سیاسی، اور خاص طور پر وہی بات کہ عوامی یعنی کہ پاکٹ کی، گھریلو اخراجات کی یا دوسرے اخراجات کی، اور ان کی توازن خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے سوسائٹی کے جذبات اور ان کی سوچ پر، اور ان کے تحمل اور ان کی برداشت پر، اور صبر تو دور کی بات ہے۔ چلیں ٹھیک ہے کہ
اب وہ جا رہا ہے سلسلہ کہ 10 اگست کو تقریباً آلموسٹ کچھ گھنٹے رہتے ہوں گے، تو اس پر حکومت جو ہے نگران جو ہیں وہ جا رہی ہے اور نئی کوئی آ رہی ہے۔ بہت عجب سما ہے سیاسی، زندگی میں ایسا نہیں دیکھا جو ہونے چاہ رہا ہے یا ہو رہا ہے۔ اور ایک طرف بحث ہے الیکشن ہونے یا نہ ہونے کی، تو وہ میں پہلے بھی لوگ اس میں کر چکا تھا کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی ہونے والے نہیں ہیں، اور مجھے اگر یقین کیجئے تو میری رائے میں جو ہے نا وہ فیوچر میں بھی مجھے کچھ خاص نظر نہیں آتی، کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہی پی ڈی ایم، وہی جو مولانا فضل الرحمان کی جمیعت الاسلام اور اس کے بعد مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور دیگر، کیا ہم دیکھ سکیں گے کہ پبلک میں تو چلو وہ سماجی طور پر جو ہے معاشی بدحالی کی وجہ سے عدم برداشت آ رہی ہے اور کہاں پر جا کر کے رکے گی، اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کلیئر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن کیا یہ مل کر بیٹھیں گے؟ ہم ایک نیشنل ٹارگٹ یا نیشنل ایرا کی طرف جا رہے ہیں، پولیٹیکل ایرا، میرا خیال اس کا اینڈ ہو رہا ہے، میرے خیال کے مطابق نو مور پولیٹکس ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب بہت جلد سیاسیات یا سیاست یا ایکٹیو سیاست اسے کہتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے آئی ایم ایف نے وہ ہمیں جو قرضے دیے ہیں، جو معاملات کیے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے ساتھ بٹھایا ہے کہ کدھر جاتے ہو بھائی، سب آؤ۔ اور حتیٰ کہ عمران خان صاحب سے بھی سننے میں آیا ہے کہ بھائی بات ہوئی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوا۔ تو وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بھی کہا ہے، فرما دیا اور تسلیم کر لیا ہے کہ بھائی جہاں جاتا ہوں ایسے لگتا ہے مجھے میں مانگنے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے، میری عام آدمی یا کوئی ایسا کچھ اس کی سوچ ہو کہ اس کو ضرورت مند رہتا ہے، وہ کہیں جائے گا، کسی دوست کو فون کال کرے گا یا ملاقات کرے گا، تو اس کا مطلب شاید ممکن ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں کہ جی آ گیا منگتا آ گیا، تو یہ عام ٹرم یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ہے کہ اب ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے گرین پاکستان جو ہے ہمارے سسٹم میں، اس پہ ایک نظام آ رہا ہے۔ تو اب بات جب بہت ہی عدم برداشت کی، دیکھ لیجئے پی ڈی ایم میں، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، تمام سیاسی جماعتوں کا، نون خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون، اور ان کا واپس اس کے ساتھ ساتھ خاندانوں میں توڑ پھوڑ، ان میں جھگڑے، ان میں اختلافات، ان میں برداشت کا خاتمہ، بلکہ کمی نہیں خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، جس پر کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حیران اور ششدر ہیں۔ دوسری طرف جو ہے سوسائٹی میں پبلک جو ہے وہ ڈویژن ہو رہی ہے۔ کبھی ٹھیک کہ یہاں جب عدم مساوات ہوگی، جب عدم انصاف ہوگا، جب معاشی ناہمواری ہوگی، حقوق نہیں ملیں گے، تو علاقائی تعصب جسے ہم کہتے ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے گا۔ اگرچہ ہیومینیٹیرین بیسس یہ نہیں درس دیتی، کوئی نسلی، کوئی ایسا علاقائی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اسلامی نظریہ سے، کسی بھی طرح سے۔ تو گاڈ گیون ڈائریکشنز جو ہیں وہ تو انسانیت و انسان اور انسان ہونا اور انسانیت بٹنا اور یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ فلاحی ریاست تو کیا، ہم تو سیاسی ریاست بھی نہیں بن سکے، پارلیمنٹرین ریاست بھی نہیں بن سکے۔ افسوس سے کہنا پڑے گا مجھے، میں بہت دکھی ہوں آج میں، اگر طبیعت اتنی سازگار نہیں ہے، لیکن میں چونکہ کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں، اب آگے کیا ہوتا ہے، کیا ایسی پالیسیز بنائی گئی ہیں، تو کیا یہ چلے گا، کامیاب ہو سکے گا؟ تو امید تو بہت ہے
اللہ کے گھر سے بہت، خدا کے گھر سے بہت امید ہے کہ ایسا ہو کہ جو ہے ہمارا اب اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست بھی نزدیک ہے، سب کو مبارک ہو جشن آزادی۔ تو گرین پاکستان جو ہے، ہم اس کی طرف اگر نیشنل ٹارگٹ لے کر بڑھ رہے ہیں اور ہمارا صرف اور صرف محور صرف معیشت ہے اور لوگوں کی بھلائی ہے اور ملکی حالات سنوارنے اور قرضے اتارنے کی ہے، تو بہت اعلیٰ، بہت بہترین بات ہے۔ لیکن لمبا عرصہ اگر چلے گی تو کوئی مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات لمبے عرصے تک چلیں گے۔ تو بات میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، اس دعا پر 14 اگست پہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے مل کر اتفاق، محبت، یگانگت، ملک کی ترقی، اس کی خوشحالی کے لیے تمام قوتوں کو، تمام سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کو کارنر کرنے کی بجائے ان کو ساتھ لیں، اگر ان میں کچھ غلطیاں ہیں تو ان کو نشاندہی کریں اور مسائل کے گرداب سے نکلے۔ یہ سب جو ہے سماجی گراوٹ جو ہے، یہ سیاسی گراوٹ جو ہے، یہ جو انحطاط ہے، ہمیں نہ لے ڈوبے۔ پبلک بہت پریشان ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔